اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ ماہ ربیع الاول کے پورے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو ربیع الاول کے کسی بھی دن سے شروع کریں، بس مقصد اور حاجت اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور اس وظیفے کو آپ بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پورے سال میں اس وظیفے کو تھام لیں گے، اس وظیفے کو کرنے کی عادت بنا لیں گے، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کی صداؤں کو ضرور سنے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، جتنے بھی آپ کو وظائف بتلائے جاتے ہیں بڑے ہی با کمال زبردست کلمات ہوتے ہیں، اور ان کی طاقت و تاثیر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر آپ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں گے، اس کے علاوہ نماز ادا کریں گے، تو اللہ کریم آپ کی تمام حاجات کو ضرور پورا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے مانگو تو نماز کے ذریعے مانگو، یعنی نماز پڑھو، نماز کے بعد ذکر الہی کرو، ایسے کلمات پڑھو جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے کلمات کی تلاوت کرو، اور پھر اپنی خواہشات کا اظہار اللہ سے کرو۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے ضرور مالا مال فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر دعا کرنے والا نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کے کام کرنے سے رک جاتا ہے یا گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کو معاف کروانے کے لیے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرماتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کا بوجھ سروں سے اتر جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے، اور اسے ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے ضرور مالا مال فرماتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ کریم جواباً فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج میں آپ کو جو کلمات بتاؤں گی، جو الفاظ بتاؤں گی، ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ ایسے کلمات بتلا دیجئے جن کی بدولت اللہ رب العزت ہماری دعائیں فوراً مقبول فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ کلمات بتائے جن کا آج میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ انتہائی آسان یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، آپ کے نصیب اور مقدر کو چمکا سکتا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو فائدے کیا کیا ہوں گے، توجہ سے سنیں۔ نمبر 1، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، مقاصد میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہوں گی، اللہ رب العزت کا خاص فضل آپ پر ہوگا، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت بے بہا آئے گا، ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، ناچاکیاں، گھریلو لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے جواباً اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کلمات کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ جس طریقہ کار سے آپ کو یہ عمل بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو
آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جب بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور خواہش کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، جس دن سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس دن آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور صدقہ ہر مصیبت اور پریشانی کے آگے ڈھال ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کریں، اور جب آپ صدقہ خیرات کر لیں گے، یعنی صدقے سے اپنے دن کا آغاز کریں گے، تو اللہ کی غیبی مدد بھی آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو پنجگانہ نماز کی پابندی بھی آپ نے ضرور کرنی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو نماز عصر کے بعد کر لیں، نماز عشاء کے بعد کر لیں، نماز تہجد میں کر لیں، یا نماز فجر کے بعد کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پورے دن میں کسی وقت اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت میں بارہا ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں، اور ماہ ربیع الاول کے مہینے کا سب سے بڑا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا ہے۔ تو آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ویسے بھی چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت ضرور کیا کریں۔ جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو پھر 10 مرتبہ الحمدللہ 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 کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب الحمدللہ بھی 10 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 10 مرتبہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ ان تینوں کلمات کو 10-10 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، چاہے کاؤنٹر پر پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، صدقہ رسول کا دینا ہے، وسیلہ رسول کا دینا ہے، نبی کے گھرانے کا صدقہ دینا ہے، اولیاء کرام بزرگان دین جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، نیک بزرگوں کا آپ نے صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ نبی کے وسیلے سے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ خدا کی قسم اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا یہ وظیفہ ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں جن کے ذریعے آپ دعا مانگیں گے تو اسی وقت اللہ کا جواب آئے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ تھام لیں، روزانہ پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کریں اور مسائل کو حل ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔